اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کتابوں کی طرف جو انہوں نے پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے اثبات الوصیہ۔ اثبات الوصیہ کتاب کا حوالہ پیش کیا نقوی صاحب نے، کہا کہ برادران اہل سنت کی موت پر کتاب ہے۔ یہ علی بن حسین مسعودی کی کتاب ہے۔ اس علی بن حسین مسعودی کے بارے میں سب سے پہلے ہم حوالہ پیش کریں گے، یہ رجال نجاشی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ رجال نجاشی کا صفحہ نمبر 254۔ علامہ نجاشی صاحب نے اس رسالہ اثبات الوصیہ کا بھی ذکر کیا ہے اور مسعودی کو شیعہ رجال میں شمار کیا صفحہ نمبر 254 پر۔ اور یہ کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں بڑی اسماء و رجال کی موت پر کتاب ہے تنقیح المقال فی علم رجال، جلد نمبر اس کی 2 کے صفحہ نمبر 282 پر علامہ مامکانی لکھتے ہیں والمسعودی عدہ النجاشی فی فہرستہ من روات شیعہ، کہ مسعودی کو نجاشی نے شیعہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ وَلَهُ كُتُبٌ مِنْهَا کتاب اثبات الوصیہ، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب اثبات الوصیہ جس کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے۔ تو یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہرگز نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ تھے، یعنی یہ علماء شیعہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، الذریعہ الی تصانیف شیعہ، جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 47 پر آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ، یہ کتاب الذریعہ اس کا میں تعارف کروا دوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو شیعہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کے مصنفین کے اور کتابوں کے حالات اس کتاب میں آقا بزرگ تہرانی نے نقل کیے ہیں۔ 26 جلدوں پر کتاب مشتمل ہے۔ اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 پر آقا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں کہ یہ مسعودی صاحب جو ہیں وہ شیعہ مصنفین میں سے ہیں، تو یہ اہل سنت نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ منتخب التواریخ کا پیش کر دیتا ہوں۔ یہ منتخب التواریخ ہے، شیخ ہاشم خراسانی شیعہ عالم کی کتاب۔ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں بآنک مسعودی مرد شیعی و امامی بود، کہ کہتے ہیں کہ مسعودی یہ شیعہ اور امامی عالم ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کے اپنے گھر کی حوالے اور آپ کے اپنے گھر کی جو ہے نا وہ گواہیاں موجود ہیں کہ مسعودی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 700 پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علاوہ بری اگر یہ مسعودی علی بن حسین صاحب مروج ہے، یعنی مروج الذہب کا مصنف، تو خود رافضی ہے۔ اس کی کتاب مروج الذہب خلفائے کرام و صحابہ اعظام 10 مبشرہ وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم پر صریح تبرہ سے جا بجا آلودہ و ملوث ہے۔ تو یہ سارے حوالے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسعودی صاحب سنی نہیں ہے۔ اس مسعودی صاحب کی اثبات الوصیہ کتاب کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا اور کہنا کہ اہل سنت برادران اہل سنت کی موت پر کتاب، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ اور اس طرح کے لوگ مغالطہ دے رہے ہیں جن کو حجت اللہ اور آیت اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ ایک اور کتاب کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے، کفایت الطالب۔ یہ کفایت الطالب کتاب، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے کفایت الطالب محمد بن یوسف بن محمد کرشی الگنجی۔ اس کے حوالے سے حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 256 پر اس کو لکھتے ہیں کہ وَقَتَلَتِ الْعَامَةُ وَسْطَ الْجَامِ شَيْخًا رَافِضِيًّا کانا مصانعا للتتار علی اموال الناس یقال له الفخر محمد بن یوسف بن محمد الکنجی کانا خبیث الطویہ مشرقیا ممالیا لہم علی اموال المسلمین، کہ یہ پکا رافضی تھا اور جو نا وہ کٹر رافضی تھا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا گنجی کرشی صاحب کی جو کتاب کفایت الطالب ہے اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی، یہ اہل سنت کی ہرگز کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی اپنی کتاب ہے جو انہوں نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی ہے۔ آگے چلیے ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کیا، ان 40 کتابوں میں سے تاریخ ابو الفدا، اس کے حوالے سے آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی
تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 227 پر لکھا ہے کہ یظہر منہ آثار التشیع وقد مر، کہتے ہیں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اس سے آثار تشیع ظاہر تھے. یعنی ابو الفدا جو ہے، یہ تاریخ ابو الفدا، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے. اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ مغالطہ اور غلط بیانی ہے. اس کے علاوہ ابن قتیبہ کی کتاب الامامہ و سیاسہ کا حوالہ دیا کہ الامامہ و سیاسہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ جھوٹا قصہ اس میں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. حالانکہ الامامہ و سیاسہ جو ابن قتیبہ کی کتاب بالکل ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس میں جو من گڑھ اور جعلی قسم کی روایات موجود ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے علامہ محمود علوسی بغدادی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی جلد نمبر اس کی 21 ہے اور صفحہ نمبر 261 پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی روایات ہیں، کہتے ہیں ہوا من مفتریات ابن قتیبہ و ابن عاصم الکوفی و سمساتی و کانوا مشہورین بالکذب والافتراء، کہ یہ کتابیں جھوٹ گڑھنے میں اور افطراء میں اور جھوٹی روایتیں نقل کرنے میں بالکل واضح ہیں. یہ ہمارے ہاں ہرگز قابل قبول اور معتبر نہیں ہے. ایک اور کتاب عبد الحمید ابن ابی الحدید کی کتاب کا حوالہ دیا شرح نہج البلاغہ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حوالہ پیش کیا ہے. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، آج تک ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ روافض کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے، اور نقوی صاحب نے چال کیا چلی ہے کہ مغالطہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اہل سنت برادران کی معتبر کتاب ہے. حالانکہ اگر اسی کتاب کے مقدمہ کو دیکھ لیتے، میرے پاس جلد موجود ہے، اسی کتاب کا مقدمہ ہی دیکھ لیتے تو مقدمے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وَقَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدَائِنِ التَّشَيُّعُ وَالتَّطَرُّفِ وَالْمُغَالَاةِ فَصَارَ فِي دَرْبِهِمْ، کہ مدائن میں اہل تشیع کا زور تھا اور انہی کا رواج تھا. فَصَارَ فِي دَرْبِهِمْ، اور یہ جو ابن ابی الحدید صاحب ہیں یہ بھی ان کے طرز عمل پر چلے. وَتَقَبَّلَ مَذْهَبَهُمْ، اور ان کے مذہب کو قبول کیا. وَنَظَمَ الْقَصَائِدَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْأَلْوِيَّاتِ السَّبْعِ عَلَى طَرِيقِهِمْ وَفِيهَا غَالِي وَالتَّشَيُّعُ، کہتے ہیں اس میں غلو تھا، تشیع میں، رفض میں. تو یہ غالی شیعہ تھا، یہ اہل سنت ابن ابی الحدید اہل سنت ہرگز نہیں ہے. ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں شرح ابن ابی الحدید کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233 ہے. عبد الحمید بن ہبۃ اللہ بن محمد الحسین ابو حامد ابن ابی الحدید الکاتب الشاعر المطبق الشیعی الغالی لہو شرح نہج البلاغہ فی 20 مجلداً، کہ اس کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے. اور یہ غالی شیعہ تھا، یہ ابن ابی الحدید سنی نہیں ہے. اب دیکھ لیں کتنی بڑی جو نا وہ زیادتی اور کتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جو اس نقوی صاحب نے حجت اللہ اور آیت اللہ اپنے مذہب کے مطابق ہونے کے باوجود لوگوں کو دیا ہے، اور کہا کہ برادران اہل سنت کی معتبر کتاب، خود ان کی اپنی گھر کی کتاب ہے اور گڑ گڑ کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور حوالہ حاجی خلیفہ کی کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، کتابوں کے اور فنون کے نام پر ایک کتاب مشتمل ہے یہ کشف الظنون. اب اس کشف الظنون کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 1991، اس میں اسی ابن ابی الحدید کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں لکھا الکاتب الشاعر الشیعی، کہ یہ کاتب تھا، شاعر تھا اور شیعہ تھا، یہ اہل سنت ہرگز نہیں ہے. یہ اہل سنت کی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے اہل سنت کی کتابوں کی اور علماء کی فہرست ذکر کی گئی، کن کن علماء نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں. اور ایک حوالہ ان کے گھر کا الذریعہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر اس کا 158، اس میں بھی صفحہ نمبر 158 پہ آقا بزرگ تہرانی نے اس کو نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کو اپنی کتاب تسلیم کی ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کیا جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، الملل والنحل عبد الکریم شہرستانی کی. عبد الکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا بزرگ تہرانی اپنی کتاب الذریعہ الی تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220 پر ذکر کرتے ہوئے اس کو شیعہ مصنفین میں سے اور شیعہ کتابوں میں سے شمار کر رہے ہیں الملل والنحل کو، جس کو نقوی صاحب نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا.
اچھا جی، اور پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ اس کتاب میں جو میں نے پہلے حوالہ پیش کیا ہے، اس کتاب میں علامہ شہرستانی نے، عبد الکریم شہرستانی نے اس واقعے کو ذکر کر کے اس کی تردید کیا ہے اور اس کو گمراہ معتزلہ کے گمراہانہ عقائد میں شمار کیا ہے اور تردیدی طور پہ ذکر کیا ہے، جس کو نقوی صاحب نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ فرید السبتین، فرید السبتین یہ کتاب ہے، اس کو بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کے کہا کہ یہ اہل سنت کی موت پر اور مستند کتاب ہے۔ یہ ازریہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 136 پر اس کو شیعہ مصنفین اور شیعہ کتابوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ایک اور کتاب عقد الفرید، اس کا حوالہ بھی سن لیں۔ یہ عقد الفرید کا تذکرہ کرتے ہوئے ازریہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 286 پر آقا بزرگ تہرانی صاحب نے لکھا ہے کہ یدل کلامہ علی تشیع منہ، کہ یہ جو عقد الفرید کتاب ہے اس کا جو کلام ہے وہ اس کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پکا شیعہ تھا، لیکن تقیہ یا دیگر جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے اس نے اپنا شو نہیں کیا، لیکن یدل کلامہ علی تشیع منہ، یعنی اس کا کلام شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا جو کتابیں شیعہ کی لکھی ہوئی ہیں وہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اور ایک اور کتاب الفاروق کا حوالہ دیا اور کہا کہ اہل سنت کی حمود پر کتاب ہے، بالکل الفاروق کا مصنف شبلی نعمانی یہ پکا کٹر نیچری تھا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی باقی جو لادینیہ اور باقی اس کے جو مطلب کہ عقائد و نظریات وہ بالکل باطل اور فاسد افکار و نظریات ہیں، بالکل ہم اس کو ہرگز اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معجزات کا منکر دیگر اس کے باطل افکار و نظریات کی وجہ سے یہ اہل سنت ہرگز نہیں ہے، لہذا الفاروق کا بیان اور حوالہ وہ بھی اہل سنت کے خلاف ہرگز حجت نہیں ہے۔ یہ تھی ان کے 40 حوالہ جات کی حقیقت کہ جو انہوں نے اس طریقے سے کتابیں جمع کر کے جوڑ توڑ کر کے تو یہ ثابت کرنے کا جو نا وہ ایک پلان بنایا تھا، اور لیکن یہ حقیقت میں بالکل واقعہ قصہ جھوٹا اور مردود ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق